انبیاء سابقین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وعلیہم السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے تبدیلیاں کی، تحریفات کی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید یہ تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے، اور ہر قسم کی لفظی تبدیلیوں سے رب العالمین نے اسے پاک و محفوظ فرمایا ہے۔ اور خود رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے عظیم ترین معجزات میں شامل ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل تعریف و توصیف پر کلام الہی مشتمل ہے۔ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بات جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی اہم ہے، بڑی مشہور ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق، کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے، تو سیدہ عائشہ کا وہ مشہور جملہ آپ ارشاد فرماتی ہیں خلقہ القرآن۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق وہی ہے جو قرآن ہے، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک جو قرآن کے احکامات ہیں، جو قرآن کے فرامین ہیں، اگر اس کی عملی تعبیر تمہیں دیکھنی ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے، حضور کا طریقہ ہے، حضور کی طرز زندگی ہے۔ جس طرح قرآن نے جیسے زندگی گزارنے کے اصول ہمیں سکھائے ہیں، اس کی عملی اگر مثال اور تعبیر تمہیں دیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر قرآن کی آیات کے مضامین کو ہم دیکھیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مکمل قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے۔ کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ جو براہ راست حضور کی مدح و ثنا پر، حضور کی تعریف پر، حضور کی نعت پر مشتمل ہیں، جیسے سورۃ الضحیٰ کو آپ دیکھ لیجئے، سورۃ علم نشرح کو دیکھ لیجئے، پھر اسی طرح آپ والشمس وضحاہا ان آیات کو لے لیجئے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی قسم کو یاد فرمایا گیا، حضور کی زلفوں کی قسمیں یاد فرمائی گئی، پھر حضور جس جگہ مقیم ہیں اس شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک کا ذکر سورہ نجم میں ملتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا ذکر ہمیں سورۃ النجم میں ملتا ہے فإنما یسرناہ بلسانک وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہ قرآن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک اعضاء کا ذکر، ان کی تعریف کا ذکر، حضور کے چہرے انور کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں، جہاں قبلے کے تبدیل ہونے کا ذکر رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب آپ کے پیارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور کا چہرہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کی ادا کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ مبارک کا ذکر اللہ فرماتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کی پشت مبارک پر جو بوجھ ہے اس کو ہم نے دور کر دیا۔ اچھا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چہرے مبارک کی قسمیں یاد فرمائی گئیں، حضور کی زلف مبارک کی قسمیں یاد فرمائی گئیں، تو وہ آیات کی جو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ پھر اسی طرح دیگر آیات جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوات میں جو آپ نے پیش قدمی فرمائی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کی طرف مٹی کو پھینکا، قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب جب آپ نے ان کی طرف مٹی کو پھینکا تو وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ پھر اسی طرح جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بیعت لی تو اس بیعت کو قرآن پاک نے سورہ فتح میں ذکر فرمایا، اور پھر وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جن صحابہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی اور حضور نے اپنا دست مبارک ان صحابہ کے ہاتھوں پر رکھا تو فرمایا وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں اللہ رب العالمین کے نائب اتم ہیں، تو اس لیے اتنی شان و توصیف
کثرت سے ہمیں قرآن کی ان آیات میں ملتی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی جہاں اطاعت و پیروی کا ذکر ہے تو وہاں قرآن نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، سینکڑوں آیات بلا مبالغہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان مضامین پر مشتمل ہے کہ جن میں براہ راست نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کو بیان کیا گیا۔ تو یہ تو بالکل واضح ہمیں سمجھ آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیات کس طرح حضور کی شان پر مشتمل ہیں۔ پھر آ جائیے وہ آیات کہ جس میں جنت کا ذکر ہے، جنت کے انعامات کا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح وہ آیات کہ جس میں دوزخ، جہنم کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں ذکر ہے، اس کے عذابات کی وعید ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ انہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان پر مشتمل کیسے سمجھا جائے، یعنی یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ آیات حضور کی تعریف و توصیف پر مشتمل ہیں۔ مفسرین بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جن میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ حضور کی شان پر اس طرح مشتمل ہیں کہ جنت اسے ہی ملے گی جو نبی پاک علیہ السلام کی اتباع کرے گا، حضور کی سیرت پر، حضور کے طریقے پر چلے گا، حضور پر ایمان لائے گا، حضور علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھے گا، تو حضور سے جتنی جس کی محبت ہوگی اللہ رب العالمین اسے جنت پر اپنے قرب کے اور انعامات و اکرامات کے رب العالمین سلسلے ان پر جاری فرمائے گا۔ تو یہ جنت بھی حضور علیہ السلام ہی کی تعریف و توصیف کا ایک انداز ہے، اس کا ذکر یہ حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف اس طرح ہے کہ یہ اعزازات انہیں ملیں گے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو تسلیم کر کے ان کی اتباع میں اور حضور کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جہنم کا ذکر حضور کی شان و عظمت کو اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جو حضور کا دشمن ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ سخت عذاب جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرے گا تو اس کے لیے یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ اور پھر جہاں کفار کا ذکر ہے تو وہاں پر بھی مفسرین نے ان آیات کو حضور کی مدح و ثنا پر اس طرح شمار کیا ہے کہ یہ کفار جو ہلاکت و بربادی کا شکار ہوئے اور وہ ایمان کے نور سے محروم رہے تو اس کی وجہ یہی ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وہ دور ہو گئے، تو ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ تو کفار کی مذمت میں جو آیات ہیں وہ بھی حضور کی شان و عظمت ہی کو ظاہر کرتی ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے دشمنی کی اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں ان کی مذمت فرمائی، چاہے وہ سورہ لہب ہو یا سورۃ القلم میں جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دشمنوں کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر جو انبیاء سابقین کے احوال قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیے، اس کو بھی حضرات مفسرین نے حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا، حضور کی تعریف و توصیف میں اس طرح شمار کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے پیش خیمہ ہیں کہ ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کے آنے کی بشارت دی۔ تو اب اصل جو مرکز کائنات ہیں اور پوری کائنات کا جو محور ہے وہ جناب ماپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات ہیں۔ جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک ہر نبی نے، جیسا کہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے مضامین اس پر موجود ہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ قرآن پاک کی اس آیت پورا مضمون ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں حضرات انبیاء سے یہ عہد لیا کہ ہر نبی نے اپنی امت سے اس بات کا عہد لینا ہے کہ وہ جب جناب ماپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو پائیں تو انہیں نبی پاک علیہ السلام پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو ہر نبی نے گویا کہ اپنی زندگیوں میں نبی پاک علیہ السلام کے ذکر خیر کو بیان کیا، اپنی امتوں کو حضور پر ایمان لانے کی وصیت کی، اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں ان تمام میں نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو، حضور کی صفات کو، حضور کی شانوں کو بیان کیا گیا۔ اور یہی وہ مضمون تھا کہ جس کی بنا پر یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی کہ وہ آیات جو حضور کی شان و عظمت پر مشتمل ہیں انہیں وہ چھپاتے تھے اور جان بوجھ کر اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے تھے حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں کہ کہیں وہ حضور پر ایمان نہ لے آئیں اور ہم سے ان کا تعلق ختم نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری آیات کے مضامین جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی مدح و ثنا، حضور ہی کی شان و عظمت کو ظاہر کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔
نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ عظیم ترین معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی خصائص میں سے ہے، حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو اتنی عظمت عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے لیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ شان بھی عطا فرمائی کہ آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت، اس کا دائرہ کار کسی ایک خطے یا کسی ایک معین وقت کے لیے نہیں ہے۔ گزشتہ انبیاء کے نام جب تشریف لائے تو ہر نبی کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا، ایسا بھی ہوتا کہ ایک ایک وقت میں روح زمین پر ایک سے زائد انبیاء ہوتے، اور ہر نبی کا ایک علاقہ ہوتا اور اسی میں وہ اعلان نبوت فرماتے اور وہاں کے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش فرماتے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جب سے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت سے لے کر قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری و ساری ہے، اور صرف ایک خطے میں نہیں بلکہ ساری کائنات میں جہاں جہاں انسانیت بستی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ سارے مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے صدقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے، ایسی خوبی ہے، ایسی فضیلت ہے، اور ہم جتنا اپنے نصیبوں پر ناز کریں یہ کم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں آنے کی حضرات انبیاء نے تمنا کی، اور روایات میں ملتا ہے تقریباً 12 کے قریب ایسے انبیاء ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بنا کر بھیجا جائے۔ لیکن یہ ہم پر کتنا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے بن مانگے ہمیں یہ عظیم اعزاز عطا فرمایا، اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیں شامل فرمایا، اور جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوگی، اور آپ جو ہیں وہ آپ بھی ان 12 حضرات انبیاء میں شامل ہیں جنہوں نے اس تمنا اور خواہش کا اظہار کیا، اور آپ کی یہ تمنا جو ہے وہ پوری ہوگی، اور آپ قرب قیامت جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور نبی پاک علیہ السلام ہی کی شریعت، آپ ہی کے دین کی آپ ترویج فرمائیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ تمام امتوں میں اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا گیا کہ جو لوگوں پر ظاہر کی گئی، اور پھر آگے اس امت کا اعزاز بھی بیان کیا گیا کہ یہ تمہاری فضیلت اور خوبی کی بنا کیا ہے، وجہ کیا ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام سے نسبت و تعلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں یہ عظیم فریضہ اور ذمہ داری دی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، اللہ رب العالمین نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لانا، یہ قیامت تک طے شدہ ہے، تو حضور علیہ السلام کی امت کو رب العالمین نے عظیم ذمہ داری دی کہ اب جہاں لوگوں میں کوئی خرابی ہے، کوئی برائی رائج ہے، تو اس کو ختم کرنا یہ امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، اپنے اپنی سطح پر، اپنے اپنے ڈومین میں ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ برائی سے دوسرے کو روکے۔ وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا تم حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دینا اور نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، یہ ہر فرد کی اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ذمہ داری ہے۔ کہیں پر یہ ضروری اور واجب ہو جاتا ہے اور کہیں مستحب ہوتا ہے، یعنی اگر کہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اصلاح کرنے سے، ہمارے بتانے سے کوئی نیکی میں مشغول ہو جائے گا، برائی سے بچ جائے گا، تو وہاں اگر ہمیں یقین ہے تو ایسی صورت میں ہم پر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اسے اس بات کی تلقین کریں، اور اگر ہمیں اس درجے کا یقین نہیں ہے لیکن امید ہے تو ایسی صورت میں مستحب ہے کہ ہم اس برائی سے دوسرے شخص کو، دوسرے مسلمان کو روکیں اور نیکی کی طرف اسے راغب کریں۔ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کی وجوہات میں ایک وجہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب میدان محشر ہوگا تو اللہ رب العالمین تمام امتوں کو جمع فرمائے گا، اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز کو تمام مخلوق میں برسر محشر اللہ رب العالمین ظاہر فرمائے گا، اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ جب سابقہ امتوں سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے اپنے نبیوں کی مخالفت کیوں کی، ان کی نافرمانیاں کیوں کی، اور ان کی بات کو قبول کیوں نہیں کیا، ایمان کیوں نہیں لائے،
تو وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی آئے ہی نہیں معاذ اللہ، برسر محشر وہ انکار کر دیں گے۔ تو اس وقت قرآن کی آیات کے مضامین پورا اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی کہ اے رب العزت، یہ جو سابقہ امتوں کے افراد ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء سچے ہیں، انہوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تھا اور انہوں نے تیرے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا، لیکن یہ سرکشی میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے ان انبیاء کی بات کو نہیں مانا۔ تو محشر کے اس ماحول میں ایک شور مچ جائے گا کہ یہ امت محمدیہ بات کیسے کہہ سکتی ہے، کیونکہ یہ سب سے آخر میں آئے ہیں، ان کے لیے تو گواہی دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ گواہی تو وہ دے کہ جس نے دیکھا ہو، جس نے جو عینی شاہد ہو اس وقت موجود ہو، تو یہ تو موجود ہی نہیں تھے، یہ تو آخر میں آئے ہیں، تو ان کی گواہی کیسے مانی جا سکتی ہے؟ تو اس وقت پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف توجہ دلائیں گے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر گواہ ہیں۔ ہمیں جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ساری امتوں کے سارے احوال کو بیان کیا، جو قرآن پاک کی آیات میں حضرات انبیاء کے واقعات ہیں اور جو ان کی نافرمانیوں کا، ان کی قوموں کی نافرمانیوں کا ذکر ہے کہ ان انبیاء نے ان کو تبلیغ دین فرمائی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور ان قوموں نے ان انبیاء کو جھٹلایا، پھر ان پر عذابات نازل ہوئے۔ تو قرآن کے وہ سارے مضامین ہمارے لیے اتنی تقویت کا باعث ہوں گے امت محمدیہ کے لیے کہ ہماری گواہی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میدان محشر قبول ہوگی۔ اللہ کو کسی کی گواہی کی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ اس امت کو اعزاز دیا جائے گا کہ رب العالمین اس امت کی فضیلت کو میدان محشر میں سب پر ظاہر فرمائے گا۔ اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق جو ہے جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائیں گے کہ یہ جو امت یہ گواہی دے رہی ہے یہ اپنی گواہی میں سچی ہے اور یہ وہی بات کر رہی ہے کہ جو ان کو قرآن میں بتائی گئی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو جن احوال کے بارے میں مطلع فرمایا اسی بات کی وہ گواہی دیں گے۔ تو سارے اس منظرنامے کو قرآن مجید فرقان حمید کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، جو 7ویں پارے کی آیات میں بھی موجود ہے اور دیگر مقامات پر بھی رب العالمین نے اس کو ذکر فرمایا۔ پھر آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ شان بھی عطا فرمائی ہے کہ آپ تمام انبیاء میں بعثت کے اعتبار سے، مبعوث کیے جانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں تشریف لائے اور خاتم النبیین کا، نبی آخر الزماں ہونے کا آپ کو عظیم اعزاز عطا فرمایا گیا۔ تو یہ حضور ہی کا خاصہ ہے کہ تمام انبیاء میں سب سے آخر میں آپ تشریف لائے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کا تشریف لانا پوری بنی نوع انسان میں جتنے بھی انبیاء تشریف لاتے رہے سب نے اپنے اپنے فریضے کو اللہ کے حکم کے مطابق ادا کیا، اور اس نوع انسانی کی اصلاح میں اگر کوئی چیز، کوئی کمی، کوئی خلش باقی رہ گئی تو وہ ساری کے سارے جناب مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا تشریف لانا، آپ کا آنا آپ سے پہلے تمام انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیتا ہے، یعنی اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی، صرف جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد کوئی عیسائی، کوئی یہودی یہ کہے کہ میں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتا ہوں اور آپ پر جو کتاب توریت نازل ہوئی اس پر میں ایمان لاتا ہوں، اس کے سارے احکامات پر عمل کرتا ہوں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو اب وہ حالانکہ آسمانی دین پر عمل کر رہا ہے اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تو پھر تمام شریعتیں منسوخ ہوئیں اور اب جو ہے وہ صرف نبی پاک علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل ہوگا اور آپ ہی کی اتباع ہوگی، آپ ہی کی پیروی ہوگی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے خود یہ اشارہ فرمایا کہ اگر آج کے دن، یعنی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، حضور نے فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی حیات ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا منصب ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں کہ آپ کے آنے سے
تمام شریعتیں منسوخ ہوتی ہیں، اور جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہ رکھے اور سابقہ شریعتوں پر وہ اگرچہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو تو حضور کا انکار کرنے کی وجہ سے، حضور پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ مرتد و کافر ہوگا، اور اس کی یہ شریعت پر عمل کرنا اگرچہ فرض کر لیا جائے، ویسے تو ان شریعتوں میں اتنی تحریفات ہو چکی، لیکن اگر فرض کر لیا جائے کہ ہر قسم کی تحریف سے پاک ہو کر بھی اگر وہ شریعت موسیٰ علیہ السلام پر یا کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا عیسائی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنی شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہوں، حضور کی شریعت کو نہیں مانتا، تو حضور کی شریعت کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہی کہلائے گا اور جہنم میں جائے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت ہے، اور حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کا یہ اعزاز و منصب ہے۔ تو قیامت تک اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو اعزاز عطا فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا، اور نہ کسی نبی کے آنے کی کوئی حاجت ہے کہ حضور کی تعلیمات اتنی مؤثر، اتنی جامع ہیں کہ آپ سوچیں کہ کتنے ادوار بدلتے گئے، کیسے کیسے حالات آتے گئے، لیکن ہر حال میں اتنے ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں، حضور علیہ السلام کے فرامین، حضور کی نصیحتیں، حضور نے جو اصول رہنما ہمیں نصیب فرمائے، رہنما اصول جو ہمیں چاہے وہ معیشت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ معاشرت کے اعتبار سے ہوں، چاہے ہماری ذاتی زندگی کے حساب سے ہوں، چاہے ہماری صحت کے حساب سے ہوں، چاہے عبادت سے متعلق ہوں، ہر بات اتنی جامع ہے، اتنی مکمل ہے کہ اتنے ترقی یافتہ دور کے باوجود بھی، اور آئندہ جو ترقیاں بھی ہوں گی ان تمام کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کا پلڑا ہمیشہ بھاری اور مضبوط رہے گا۔ یہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کی شان و عظمت ہے۔ لیکن ایک لطف کی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صرف خاتم النبیین نہیں ہیں، آپ اول النبیین بھی ہیں، سب سے پہلے نبی بھی آپ ہی ہیں۔ یہ کیسے؟ ویسے تو بڑی باتیں حضور کی شان و عظمت کے حوالے سے، لیکن یہ آخری بات ہم آج کی نشست کے حوالے سے سن کر اپنے ایمان کو اور اپنے حضور سے عشق و محبت کو اور قوت بخشیں کہ نبی پاک علیہ السلام اول النبیین، سب سے پہلے نبی کیسے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں مبعوث کیے جانے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں، لیکن تخلیق کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو کائنات میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہوتی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا دوسرا اہم ترین فرمان اس حوالے سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی آپ کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی، اس وقت سے اللہ رب العالمین نے مجھے منصب نبوت عطا فرمایا، اور حضور کے نور کی تخلیق جو ہے وہ پہلے ہو چکی۔ اور اس حوالے سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت جبریل امین کی عمر کو پوچھا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا تو اندازہ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ آسمانوں پر 70,000 سال بعد ایک ستارہ چمکتا ہے، اور میں 70,000 مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہوں۔ تو پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، جانتے ہو وہ ستارہ کیا ہے، وہ چمک کیا ہے؟ فرمایا وہ میرا نور ہے جس کو رب العالمین آسمانوں پر ظاہر فرماتا ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بڑی شان عطا فرمائی ہیں، اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ کائنات کی تخلیق ہی نبی پاک علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، جس کا ذکر مختلف حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اگر اے محبوب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو یہ آسمانوں کو رب العالمین نہ بناتا۔ تو یہ بزم امکان، یہ کائنات کے سجانے کا مقصد ہی حضور کی شان و عظمت کو ظاہر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے رب ہونے کو ظاہر فرمایا حضور علیہ السلام کی تخلیق فرما کر، تاکہ لوگوں کو
یہ اندازہ ہو کہ جس رب کے محبوب کا یہ عالم ہے، اس رب کی اپنی طاقت کا، اپنی شان کا، اپنی قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اتم ہیں اور سب سے اعلیٰ ترین حضور علیہ السلام کی مخلوق ہیں۔ جس کو اللہ کو پہچاننا ہو کہ اللہ کی قدرت کا عالم کیا ہوگا، تو وہ اللہ کے بندے اور رسول جناب سعادت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو دیکھے گا تو اس سے اندازہ ہوگا کہ جس رب کے محبوب کا یہ عالم ہے، اس رب کے اپنی قدرتوں کا اور طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ساری شان، ساری فضیلت، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ رب العالمین محبوب کریم علیہ السلام کے عشق سے، آپ کی محبت سے ہمارے سینوں کو لبریز فرمائے، اور حضور کی اتباع میں، کیونکہ جس سے انسان محبت کرتا ہے تو اسی کی پیروی کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کے طریقے پر چل کر اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے۔